بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شکر ہے پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں آج کے دن تک زندہ سلامت توفیق حاضری مجلس عبادت ابا عبداللہ الحسین اور ہمارا نام ان میں لکھ دیا جو اخ القرآن سے اپنا رشتہ اور مضبوط کرنا چاہتا. آج ہم مہمان ہیں نہج البلاغہ کے اس خط کے جو خط اخلاقی اعتبار سے تاریخ اسلام میں 31ویں نمبر خط کے بعد دوسرا مشہور ترین معروف ترین طولانی نہج البلاغہ کا خط کہلاتا ہے. خطوط میں سب سے طولانی خط اخ القرآن فوق کلام مخلوق جو میرے آقا کا کلام ہے وہ 31واں نمبر خط ہے جو کہ والدین کے لیے اساتذہ کے لیے تمام تعلقات کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے تربیتی اصول کے لیے ایک عجیب بے مثال ہمارے لیے خزانہ ہے. نامہ نمبر خط نمبر 31 کے بعد جو خط بہت زیادہ ہمارے لیے تربیتی اصول رکھتا ہے وہ نمبر 69 خط نمبر 69 ہے. اور یہ وہ خط ہے جو آپ نے حارث حمدانی کو بیان کیا. حارث مخاطب ہیں اور یہ خط لکھا ان کے لیے، اور اس لیے پتہ ہمیں چلے تھوڑا سا یہ حارث کون تھے. حارث کے متعلق آپ خوب مجھ سے بہتر یقیناً علم رکھتے ہوں گے کہ آپ خاص الخاص اصحاب امام علی علیہ السلام میں سے افقہ الناس، سر امامت کو اس حد تک جتنا ایک صحابی جانتا ہے اس اصحاب سر میں سے آپ کا نام ہے. اور آپ کی بہن سودا بھی بہت مشہور ہے. یہ بہن بھائی دونوں یمن سے آئے تھے. قبیلہ ہمدان جو یمن میں ہے وہاں کے ہیں، اور قبیلہ ہمدان کی تعریف اور ان کے جو قصائد ہمارے ائمہ نے گائے ہیں وہ عجیب ہے، کیونکہ ہمدان وہ قبیلہ ہے یمن کا جس سے حارث حمدانی کا تعلق ہے، سودا حمدانی کا تعلق ہے، مالک اشتر بھی حمدانی ہے، اور پھر ہم گفتگو کریں گے زرقا کی. زرقا بھی حمدانی ہے، یمن کی ہے. کہتے ہیں یمن خود میرے اور آپ کے آقا قائد الغر المحجلین امام العارفین آپ خود بالنفس نفیس تشریف لے گئے تھے تبلیغ کرنے کے لیے. اور جیسے ہی آپ تشریف لے گئے وہاں پر تبلیغ اسلام کے لیے، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دلانے کے لیے،
کہتے پہلے ہی دعوت میں، پہلے ہی دن اس قبیلہ ہمدان والوں نے علی کی دعوت اسلام پر لبیک کہا، اور جب یہ خبر نبی تک پہنچی، نبی اتنا مسرور ہوئے، آپ سجدہ خالق میں شکرانہ ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام علی حمدان، السلام علی اہل حمدان، السلام علی اہل حمدان، کہ میرے علی، میری جان، میرے نفس کی دعوت پر جس قوم نے لبیک کہا اس قوم کا نام اہل حمدان ہے۔ لیکن جو اولین شخص تھا تمام قبیلے میں، پہلا ایک ہوتا ہے نا جو سب سے پہلے کہتے ہیں لبیک السابقون السابقون، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور دوسروں میں بھی ہمت آتی ہے، وہ پہلا انسان ایک عورت ہے جس کا نام سعیدہ ہے، اور ابھی بھی اس کا گھر وقف شدہ ہے۔ اس زمانے میں جس گھر میں اس نے خود مستقیماً مولا امیر المؤمنین سے قرآن کی تعلیم لی اور خود جو ہے اس تعلیم کو عام کرتی رہی، وہ گھر اس نے وقف کر دیا، وہ گھر مسجد علی ابن ابی طالب۔ حارث کا ایک عجیب رابطہ تھا مولا کائنات کے ساتھ۔ صبح آ چکا، ملاقات ہو گئی، اور شدید گرمی کے ایام ہے، دھوپ تیز ہے، خوب پسینہ آ رہا ہے۔ حدیث میں ہے جب آپ کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں اور آپ کو جو پسینہ آتا ہے، ہر پسینے کے بدلے یہ خوشخبری دی گئی ہے پروردگار عالم ایک خندق کھود دیتا ہے، ملائکہ کو حکم دیتا ہے خندقیں کھود دو اس مومنہ اور جہنم کے درمیان، اتنا فاصلہ بلند کر دو۔ آپ کے پسینوں کو رب دیکھ رہا ہے، آپ کے اشکوں کو بھی رب دیکھ رہا ہے۔ بہت تشویق، ترغیب، ثواب کے ذریعے ہمیں جس انداز سے احترام احادیث نے دیا ہے وہ بے مثال ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں حارث حمدانی کڑکتی دھوپ میں صبح مل چکا، پھر آیا آقا سے ملنے۔ آقا نے جب دیکھا، مولا نے جب دیکھا، مہربان امام علی نے جب دیکھا، کہا ما جاء بک یا حارث، ابھی تو ہم ملے تھے، پھر دوبارہ کیوں آ گئے؟ جواب سنے تو صحیح، حارث نے کیا جواب دیا؟ حارث نے کہا حبک واللہ یا امیر المؤمنین، مجھے کوئی کام نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، بس صرف آپ کو دیکھنے آیا ہوں۔ آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں وہ تڑپ ہے، وہ اضطراب ہے کہ دل چاہا پھر آپ کی زیارت کے لیے آ جاؤں۔ اللہ کرے پروردگار عالم ہمیں زائر نجف، زائر کربلا، زائر چہارہ معصومین بنائے، اس نیت کے ساتھ کہ ہماری کوئی بڑی دنیاوی تمنا صرف نہ ہو بلکہ عشق محمد و آل محمد۔ اب جب حارث نے اس انداز سے کہا کہ میں آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں آیا ہوں، اور پھر دعوت دی، کہا مولا آپ میرے گھر ایز اے گیسٹ، مہمان آئیں نا۔ مولا نے فرمایا جی ضرور میں آؤں گا، کیوں نہیں، لیکن 3 کنڈیشنز کے ساتھ۔ پہلی کنڈیشن، شرط یہ ہے کہ جو کچھ گھر میں ہے وہ مجھے کھلاؤ گے، چھپاؤ گے نہیں، ٹھیک ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی اصلی چیزیں ہم چھپا دیتے ہیں، مہمان کو نہیں دیتے، اصلی گھی کھلاتے ہیں مہمانوں کو، گڑ کھلائیں، گھی کھلائیں۔ ہم لوگ تڑپتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے اس دنیا میں، ویسٹ والے گڑ اور گھی اور پتہ نہیں کیا کیا خزانے یہاں پر ہے، اصلی خالص۔ شاپنگ کے لیے جب جاتے ہیں تو گفٹ آئٹمز اچھے نہیں ہوتے، کبھی کبھی شاپ کیپر پوچھتا ہے اپنے لیے چاہیے تو یہ لو، میں گفٹ دینا ہے تو نظر میں اچھا آئے، چیز شاید اتنی زبردست نہ ہو۔ مولا کہہ رہے ہیں میں آؤں گا، جو گھر میں وہ کھلانا ہے، چھپانا نہیں ہے، کیونکہ علی کے چاہنے والے وائٹ فلاور نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، کیونکہ جسم کے لیے، ذہن کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ اصلی کیا کہتے ہیں، چکی کا پسا ہوا آٹا، اچھا آٹا کھاتے ہیں اور وہی مہمانوں کو کھلاتے ہیں۔ وہ یہ کولڈ ڈرنکس، گن بلا جن، کوڑا کرکٹ نہیں کھاتے، انہیں اپنی صحت سے بہت پیار ہے،
کیونکہ وہ دعائے کمیل پڑھنے والے نا، علی کی دعا پڑھنے والے، جس میں ہم کہتے ہیں قوّ علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمۃ جوانحی، ہمیں قوت جسم و روح چاہیے، ہم نے اللہ کی بہترین عبادت کرنی ہے، ہمیں طول عمر چاہیے، ہم نے جینا ہے، اس زندگی سے لذت حاصل کرنی ہے۔ میرے بچے کیونکہ قرآن سمجھنے جاتے ہیں تو ان کے انسٹیٹیوٹ میں باقاعدہ ان کو یہ بہت ایک اچھی تربیت دی جاتی ہے کہ یو آر سم تھنگ ویری ڈفرینٹ، آپ کا لیول الگ ہے، آپ کے وجود میں قرآن اتر رہا ہے، آپ قرآن کو حمل کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو، لہٰذا آپ کا کھانا عام لوگوں کے کھانے کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اہل قرآن ہیں، ہم اہل البیت کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل اخت القرآن اخ القرآن ہیں، لہٰذا جو عام لوگ جس طرح زندگی بسر کرتے ہیں ہم نے نہیں کرنا۔ لوگوں کو کچرا کھانے دیں، ہم نہیں کھائیں گے نہ کھلائیں گے، ٹھیک ہے، اچھا خالص، اور جو چیزیں حافظے کو تیز کرتی وہ انہیں کھلاتے ہیں، اور بچے فخر سے کہتے ہیں we belong to this royal family۔ آج یوم الجمعہ ہے، آج یوم الجمعہ سید الایام ہے، یہی ہمیں فخر پھر دیتا ہے کہ جو دن ہمارے آقا سے مربوط اور ہمارے آقا کے نام سے منسوب ہے، وہ دن تمام دنوں کا سردار سید الایام، لہٰذا ہمیں بھی اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے اچھا عقل مند والی زندگی گزارنی ہے۔ مولا نے پہلی شرط کیا رکھی؟ جو ہے وہ مجھے کھلاؤ، چھپاؤ نہیں، خود کچرا نہیں کھاؤ، مہمان کو بھی کچرا نہیں کھلاؤ، اصلی خالص چیزیں، نمبر 1۔ نمبر 2، گھر والوں کو زحمت میں نہ ڈالو۔ مہمان آ رہے ہیں کہہ کر، بعض مرد ایسے ہوتے ہیں نا، خوب کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے سخی ہیں، ہمارا دل کھلا ہے، گھر کا دروازہ کھلا ہے، آؤ آؤ آؤ، سب کو خوب مہمان نوازی کرتے ہیں۔ کمر کس بیچاری کی ٹوٹتی ہے؟ گھر والوں کی۔ کام تو گھر والے کرتے، مرد تو بڑے مزے سے بلا دیتے ہیں، جبکہ مراجع میں اور علماء باعمل میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بہت سے ایسے مواقع دیکھے ہیں جہاں آیت اللہ عاصم محسنی اپنی زوجہ سے کہہ رہے کہ آقا محسن کی بچی راضیہ آ رہی ہے ہمارے گھر، جمیل خاتون، اجازت ہے میں مہمان بلا سکتا ہوں؟ کیونکہ گھر کو آپ نے صاف کرنا ہے، کھانا آپ نے بنانا ہے، واجب تو نہیں ہے۔ اگر مجھے بہت شوق ہے بلانے کا، باہر سے منگواؤں تو بیوی کی اجازت نہیں چاہیے، لیکن اگر میں بیوی سے کام لے رہا ہوں تو احتراماً عزتاً اجازت لوں گا تو وہ اور شوق سے خوشی خوشی کرے گی۔ یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے نا، بہو سے بھی کام ہم زبردستی نہیں لے سکتے، عزت اور احترام سے اور زیادہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سست ہو جائیں، کام نہ کریں، نہیں، اسلام نے یہ ٹیکنیکس بنائے تاکہ ہم کام قربتاً الی الساس نہیں کریں گے، قربتاً الی الشوہر نہیں کریں گے، پھر ہمارا کام قربہ، وصلہ، عشق، محبت الہی کے لیے ہوگا۔ یہ ہے اصل مقصد کہ ہر کام میں وہ حلاوت آ جائے، قربتاً الی اللہ کام کیا جائے۔ لہٰذا دوسری شرط یہ بتائی کہ گھر والوں کو زحمت میں نہیں ڈالنا، میں آؤں گا، میں مہمان بنوں گا، اے حارث ہمدانی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ باہر سے کچھ نہ منگواؤ، قرض نہ لو، بوجھ نہ ڈالو اپنے اوپر۔ مالی لحاظ سے مرد کبھی احساس وظیفہ اور ذمہ داری کرتا ہے، ہم نے کبھی کبھی مہمانداری کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ پھر گھر کے دروازے کھولنا اور مشکل ہو جاتا ہے، کہتا ہے بس ہفتے میں ایک دعوت بہت ہے، پھر دعوت ہوگی، یا خدا اتنے آئٹمز بنانے ہوں گے، اتنا دکھاوا ہوتا ہے، اور پھر ہم بار بار اپنے گھر کا دروازہ آسانی سے نہیں کھولتے۔ کمفرٹ، آسانیاں لے کر آئے، سادگی سے اور خوشی سے سب کو بلائیں۔ میرے بابا مجھے فون کر کے کہتے ہیں ماما راضیہ اس ہفتے کون آیا تھا آپ کے گھر؟ میں نے کہا بابا کوئی نہیں آیا تھا۔ کہا ہے بیچارے کوئی نہیں آیا، محروم رہی آپ، حبیب خدا نہیں آیا؟ میں نے کہا نہیں کوئی نہیں آیا۔ کہا بلاتی نا، ڈھونڈتی نا، میری بچی اتنی غریب کہ کوئی مہمان نہیں آیا، ہم نے دروازے بند کر رکھے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں۔ یہاں تو پھر بھی بہت اچھا ہے، ویسٹ میں تو آپ دیکھیں کتنا لوگ ٹائم لے کر بتا کے ہزاروں پروٹوکولز ہوتے، پھر جا کے کسی کا دروازہ آپ کے لیے کھلتا ہے۔
اور میری کوشش یہ ہوتی ہے، میں کہتی ہوں مجھ سے زیادہ وقت نہ لیں، میں قوم میں ہوتی ہوں، آپ سب کو کہہ رہی ہوں کوئی وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بیل کرے میں گھر میں ہوئی کھولوں گی، بسم اللہ، تشریف لائے ملیں، اور جتنا ہو سکے چھوٹی سی زندگی ہے ایک دوسرے کو مدعو کریں، یہ چیزیں برکت لاتی ہے، سکون لاتی ہے زندگی میں۔ اب جب حارث کے گھر میرے آقا میرے مولا تشریف لائے، حارث کے پاس کیا تھا گھر میں؟ ایک خشک روٹی تھی، کچھ نہیں تھا۔ حارث شرمندہ ہے، مولا یہ کائنات، لیکن مولا نے اجازت نہیں دی، میں نے کچھ نہیں کیا، ہاتھ میں کچھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے، مضطرب ہے۔ پوچھا آقا نے، مولا نے، حارث اے اخ حمدان، اخ کہتے تھے مولا، بھائی کہتے تھے، اتنی عزت دیتے ہیں آقا اور مولا، اے میرے حمدان کے بھائی کیا ہوا، کیوں اتنے بے چین ہو، میں آ تو گیا ہوں، آرام سے بیٹھو۔ کہا آقا مولا پتہ نہیں اتنی شرمندگی ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے دسترخوان پہ، میرے پاس ایک درہم ہے، یہ میں نے قرض نہیں لیا، یہ میرے پاس موجود تھا، اگر آپ اجازت دیں، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر سے کچھ نہیں منگوایا، مجھے منگوانے دے۔ مولا نے کہا کیونکہ تو نے قرض نہیں لیا اور تیرا بہت دل چاہ رہا ہے، جا خرید لے، اور وہ خرید کے لایا، اور اس نے خوشی خوشی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام صلی نامہ نمبر 69، اور میں نے آج پہلی مرتبہ اردو نہج البلاغہ بھی دیکھا تو یہی نمبر ہے، ورنہ مجھ سے کافی یوتھ ماشاءاللہ ہاتھوں میں نہج البلاغہ لیے ہوئے میرے پاس آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ تھوڑا سا لینگویجز کے اعتبار سے نمبرنگ آگے پیچھے ہے، تو میں نے دیکھا اردو میں یہی نامہ ہے، یہی نمبر ہے، جس میں مولا گفتگو کر رہے ہیں، لکھ رہے، مخاطب قرار دے رہے حارث کو، اور پہلی جو نصیحت کی وہ یہ کی کہ یا حارث تمسک بحبل اللہ واستنصحہ۔ دیکھیں کتنا چاہتے ہیں آقا حارث کو، اور حارث خصوصی طور پر کچھ طلب کر رہے ہیں، اور کہا پہلی نصیحت میرے آقا کی یہ ہے، باب العلم کی یہ ہے کہ حارث یہ حبل الہی ہے، یہ قرآن ہے، اس قرآن کو حبل ہے، حبل یعنی رسی جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں، دوسرا سرا کہاں ہے؟ دوسرا سرا اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے کہا یہ میرا کلام ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ پڑھ سکتے، پروناؤنس کر سکتے، اس ناپاک زبان پر وحی الہی جاری ہو سکتی ہے۔ میرا بیٹا کاظم is only 9، مجھے کبھی کبھی کہتا ہے ماما طہروا افواہکم فإنہا طرق القرآن، یا اپنی زبان کو جتنا ہو سکے پاک سے پاک تر رکھو، کیونکہ یہ میڈیم ہے، یہ وسیلہ ہے قرآن کو پروناؤنس کرنے کا۔ یہ کوہ طور سے کم نہیں ہے، کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس پہ رب نے اپنا نور متجلی کیا، یہ زبان بھی اس قابل بن سکتی ہے کہ جس سے ہم نور الہی، وحی الہی کو پڑھ سکتے، تلاوت کر سکتے۔ مولا نے کہا اے حارث تمسک بحبل اللہ واستنصحہ، اس سے نصیحت لو، یعنی قرآن کو اپنا ناصح بناؤ۔ یہ نہ ہو کہ ماما نے سورہ یاسین تو پڑھ لیا، سورہ یاسین پڑھنے سے پہلے بھی ویسی ہی تھی، غصے والی، سورہ یاسین پڑھنے کے بعد اور غصہ آ رہا ہے، ارے یاسین پڑھ لیا کوئی تبدیلی نہیں آئی، یاسین نے کوئی نور ہی نہیں دیا، یاسین نے کچھ مہربانی، کچھ اخلاق، کچھ احترام، ہر سورہ پڑھنے کے بعد کچھ تبدیلی نظر آئے۔ نصیحت لو، قرآن کو اپنا ناصح بناؤ، اس کے حلال کو حرام، اس کے حرام کو حرام سمجھو، اور اس انداز سے پھر آپ فرماتے ہیں، مثال میں آپ کو دے رہی ہوں، مثلا سورہ مؤمنون، امام نے فرمایا قرآن کو اپنا ناصح بناؤ، اعرض نفسک علی قرآن، اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کرو، قرآن نے جو صفات بتائی ہیں دیکھو، لسٹ بناؤ، پھر چیک کرو، پھر آپس میں کنیکٹ کرو، دیکھو، تطبیق دو کہ وہ صفات میرے اندر ہے یا نہیں۔ مثلا قرآن میں سورہ الرعد میں اولی الالباب کی کچھ صفات بتائی ہیں، بہت آسان ہے، آپ جا کے دیکھیے گا۔ سورہ فرقان میں 13 عباد الرحمن کی کوالٹیز بتائی ہے، 13، تو دیکھیں وہ 13 کوالٹیز میں سے کتنی میرے پاس ہے۔
سورہ معارج میں 8 صفات بتائی ہیں اہل جنت کی. تو آپ دیکھیں وہ 8 صفات جو جنت والے ہیں ان کی میرے اندر کتنی موجود ہے. یا سورہ مؤمنون میں 7 صفات بتائی ہیں جو سچے مومن ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. سورہ مؤمنون کون سا سورہ ہے؟ میں نے بتایا نا اپنی ایج بھی سورہ کے لحاظ سے ہی انشاءاللہ ہم نے دیکھنی ہے. جو 40s میں ہیں انہیں پتہ ہوگا, جو 20 یا 40 سال کے ہیں ان کے لیے سورہ مؤمنون ہے. سورہ مؤمنون میں بتایا قد افلح المؤمنون. کامیابی مؤمنوں کے لیے کیوں؟ نمبر 1 ان کی کوالٹی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ان کی نماز میں خشوع ہے, خضوع ہے, لذت لیتے ہیں وہ نماز میں. خشوع ایک اور صفت ہے. کہتے ہیں جب ہم نماز میں ادھر ادھر ذرا خارش خود بخود جیسی نماز شروع ہوتی ہے کچھ لوگوں کو خارش آنا شروع ہو جاتی ہے ادھر ادھر. کہتے ہیں شیطان وہاں بوسہ کس کرتا ہے جہاں جہاں ہم خارش کرتے ہیں, وہ خوش ہوتا ہے, اس کی توجہ ہٹ رہی ہے. اور کہتے ہیں خاص الخاص شیاطین آ جاتے ہیں اس وقت اور اس خشوع کو دور کرنا چاہتے. دوسری صفت بتائی والذین هم عن اللغو معرضون. اگر پہلی صفت کو حاصل کرنا ہے جو نماز میں خشوع ہے, کچھ ایڈ کرنا ہے تو کچھ ڈیلیٹ کرنا ہوگا. وہ ڈیلیٹ کیا کرنا ہے؟ دور کیا کرنا ہے؟ لاغو کو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کیسے؟ how they can reach to this level of خشوع. والذین هم عن اللغو معرضون. کیونکہ وہ بیہودہ کلام, بیہودہ حرکتیں نہیں کرتے. پتہ ہے نماز بتاتا ہے کہ آپ کی کتنی توجہ باقی اوقات میں الہی تھی. نماز وہ تھرمامیٹر ہے, وہ بتا رہا ہے. آپ کہتے ہیں نا نماز میں صرف بس کچھ 1 منٹ جو ہے اس سے زیادہ متمرکز نہیں رہ سکتی. اس کا مطلب یہ باقی نماز کے علاوہ جو ٹائم ہے اس میں زیادہ ہم الہی نہیں ہوتے. تیسری صفات بتائی وَهُمْ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. تیسری صفت یہ ہے مومنون کی کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, اور زکوٰۃ ہر چیز کا ہے, ہر نعمت کا ہے. آپ حسین ہونا, آپ میں زیادہ اٹریکشن ہے مردوں کی بنسبت, جمال ہے, اس لیے آپ کو زیادہ عفت کا, حیا کا, حجاب کا زکوٰۃ دینا ہے. زکوٰۃ الجمال العفاف. مرد بیچارہ مرد ہے, ٹھیک ہے, اللہ کا بندہ ہے, نہیں خوبصورت ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو حسن, جو اٹریکشن, جو پروردگار عالم نے دلکشی ہمیں دی ہے, ہماری بات ہی کچھ اور ہے. اس لیے اس کے پاس کم ہے تو اس کا حجاب کم ہے بیچارے کا. ہم زیادہ امیر ہے, پیسہ زیادہ ہے تو زکوٰۃ اور خمس زیادہ دیں گے, زیادہ حسن ہے تو زیادہ عفت دیں گے. یہ ہماری عظمت ہے, یہ ہماری بلندی ہے, اس کو آپ کم نہ لیں. سب سے بڑا اٹیک شیطان کا, پہلا ہی اٹیک اور حملہ یہی تھا کہ ہماری حیا کو, ہماری عفت کو ہم سے چھین لے. لہٰذا یہ نہ کہیں کہ کیوں میں مردوں کے لیے پردہ کروں, انہیں کہیں وہ خود کریں, نہ دیکھیں. مجھے کیا پڑی ہے میں دوسروں کے خاطر اپنے آپ کو اتنا ڈھکوں. آج کل کی یوتھ بہت کہتی ہے نا ایسی. لاسٹ ایئر اس وقت میں وینکوور میں تھی, سو آئی ہیو ڈن سم ورک شاپ فار دیم. میں نے پورا ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا, اور وہاں پہ مجلس کے بعد بہت سی گیدرنگز بھی ہوتی ہے. بتایا کہ دیکھو میری جان, آپ صرف مردوں کی خاطر پردہ نہیں کر رہے ہو کہ دوسروں کا فائدہ ہو, ان کی آنکھیں ناپاک نہ ہو, اس لیے میں بیچاری اپنے آپ کو ڈھکی رہو. جائے بھاڑ میں وہ لوگ, مجھے کیا, مجھے آزاد گھومنا ہے. آج کل میں کی دنیا ہے نا, می اینڈ مائی لائف, یو نو, میں اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں, میں کیا دوسروں کا کیئر کرتی رہوں. ذرا میرے اس سوال کا جواب تو دیں کہ جب نماز کا وقت آتا ہے اور آپ تک و تنہا اپنے خالق کے ساتھ راز و نیاز فرما رہی ہوتی ہیں, اس وقت کون سا مرد ہے, کون سا نامحرم ہے. آپ کے ارحم الراحمین رب نے آپ سے کہا کہ آپ اس شکل میں میرے پاس آؤ جو سب سے زیادہ خود آپ کے لیے مفید ہے, خود آپ کی سیلف ریسپیکٹ ہے, آپ کے روح اور جسم کے لیے سب سے زیادہ اس میں بھلائی ہے. وہ جو ہم سے زیادہ یقیناً چاہتا ہے, تو وہ ہمیں کہہ رہا ہے تو جب پوشیدہ ہو کر آتی ہے نا, تیری توجہ جسم سے
ختم ہو جاتی. آج کل تو یہ یوگا والے بھی ٹربن، سب مرد عورتیں سب ٹربن پہنتے. سائنٹیفکلی میں نے کچھ آرٹیکلز لکھے جو فائدے ہیں ہیڈ کو کور کرنے کا. کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بدن کور کر لو، تھوڑا سا اوپر دوپٹہ رکھ لو، یہ کیا اتنا ٹائٹ صحیح طرح باندھنا، یہ ٹائٹ چھوڑ دو، صحیح ہے ڈھیلا ڈالا زیادہ اچھا ہے. تو جواب دیا ہے سائنس نے، کہا ہے کہ جو سر ہے، جو بال ہے، ان میں شعور ہے، شعور ہے، وہ زندہ ہے، زبان زندہ ہے، جمعہ زندہ ہے. یہ جمعے کا دن قیامت کے دن آئے گا ہمارے پاس، ہم سے باتیں کرے گا. رمضان ہم سے گفتگو کرے گا. محرم کا جس طرح سے ہم احترام کر رہے ہیں، محرم یہ مہینہ، یہ ٹائم، یہ وقت ہماری شفاعت کرے گا. میری جان کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہر چیز میں ایک شعور رب نے، خالق نے دے رکھا ہے. ان بالوں میں بھی شعور ہے، یہ زندہ ہیں. سائنس نے کہا جب آپ اس کو ڈھکتے ہو اور پھر جو بھی آپ ایکسرسائز کرو اپنے فزیکل ہیلتھ کے لیے، اور جو ہم اپنے اسپرچولی جو معراج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اس کا سب سے بہترین پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ نے کمال روحانیت، کمال اتصال الی الخالق الی الرب کو حاصل کرنا ہے، تو جتنا سر ڈھکا ہو، بدن ڈھکا ہوگا، آپ کا اتصال اتنا ہی قوی ہوگا. سائنس کہتی ہے. اور اگر جسم کو بھی صحت دینی ہے، زیادہ سے زیادہ پازیٹیو انرجیز کو اگر آپ نے اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے، تو اپنا سر ڈھکو. ٹربن جو ہے وہ اب فیشن ہوتا جا رہا ہے صحت کے لیے. بیچارہ اسلام کہتا رہا داڑھی رکھو. سب نے کیا کہا؟ عورتیں بھی کہنے لگی نہیں میرا شوہر پھر بوڑھا بوڑھا لگتا ہے، ہائے ہائے چھوڑے کیا داڑھی رکھنا. مائیں کہنے لگی ہائے بیٹا اتنا بڑا بڑا لگے گا، میں اور بوڑھی بوڑھی لگوں گی. نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے داڑھی رکھنے کی. جس سے سر پہ دوپٹہ کوئی زیادہ اچھا سا رکھے نا، اماں سی لگ رہی ہو، چھوڑو بچپنا ہے اتارو، یہ بوڑھا لگتا ہے داڑھی میں. اسلام بیچارہ کہہ کے تھک گیا. ہم بہانے کرتے رہے، لیکن جیسے ہی فیشن آیا وہی مائیں صاحب نے کہا ہائے کتنا کیوٹ لگ رہا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے، کتنا اس پہ جچتا ہے. دیکھیں ذہن ہم کیسے فوراً بدل دیتے ہیں نا. یہ ہے انسان. جب اسلام کچھ کہتا ہے بیچارہ ہزار ایکسکیوزز، لیکن جب ماحول نے بھی ساتھ دیا تو ہر ایک کو وہ بری چیز بہت اچھی لگنے لگی. اللہ کرے کہ بہت جلد ایسا ٹائٹ ٹربن جو ہے وہ فیشن میں آ جائے. انشاءاللہ آپ سب سورہ مؤمنون کی 10 سے تقریباً 12 تک آیات کا ضرور گھر جا کے نہ صرف تلاوت فرمائیں گے آپ، بلکہ ہم کلام ہوں گے. یہ مولا علی کی خواہش ہے کہ ہم کچھ آیتوں کو باقاعدہ لکھیں اور لسٹ بنائیں، اور اس لسٹ کے مطابق اپنے آپ کو اس کے ساتھ میچ کریں. اس کو تطبیق کرنا کہتے ہیں، اس کو اعراض نفس کہتے ہیں. مولا امیر المومنین نے فرمایا اعرض نفسک علی القرآن. میں نے خود اپنی زندگی میں بہت سے مراجع کو دیکھا ہے، خود میں مراجع کے ساتھ پلی بڑی ہوں، رہتی ہوں، اور وہ میرے اساتذہ آیت اللہ وحید خراسانی روتے ہوئے میں نے انہیں دیکھا ہے جب وہ ان آیتوں کو پڑھتے اور کہتے ہیں کہاں میں، کہاں وہ مومنون جن کی نمازوں میں اتنی خشوع اور خضوع ہوتی تھی. اور ایک مرتبہ یہ واقعہ بھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں ایک شخص ایز اے گیسٹ آیا، رہا ان کے گھر میں، مہمان تھا. آدھی رات کو اس نے دیکھا کہ امام جس انداز سے نماز پڑھ رہے ہیں، جس لطف کے ساتھ، جس لذت کے ساتھ، اور جو ایکچول پلیجر ہے، جو صحیح ہیپینس ہے، جو سب سے مہنگی خوشی اور لذت ہے، وہ لذت روحانی، لذت عقلی ہے. اس سے سستی لذت جو ہے وہ لذت خیالی ہے. اس سے بھی زیادہ سستی، چیپ سی، حقیر سی لذت اور مٹھاس اور خوشی جو ہے وہ حیوانی لذت ہے، جسمانی لذت ہے. اگر ہم صرف اس جسم کی لذت پہ رہے، اگر صرف کھاتے رہیں، کھلاتے رہیں، ہائے یہ کھانا مزے کا، ہائے وہ مزے کا. یہاں انٹرٹینمنٹ کھانا ہے، اور ہمارے ہاں بالکل ایسا نہیں ہے. میں حیران ہوتی ہوں کتنا کھاتے ہیں، کتنی ویرائٹی ہے، کھاؤ کھلاؤ، کھاؤ کھاؤ کھاؤ.
اور پہنو پہنو پہنو. دونوں لذت صرف جسم کی لذت ہے, دونوں بہترین چیزیں, لیکن جس حد تک ہے وہ بے حد ہے, یہاں بہت ہی حد سے زیادہ ہے ماشاءاللہ. کہ جسم کی لذت ہے. آپ نے کسی کو دیکھا بہت حسین پہنا ہوا, آپ نے اپریشیٹ کیا, واو یہ آپ کو اچھا لگا, آپ نے کچھ کھایا آپ کو لذیذ لگا, اچھی بات ہے, یہ حیوانی لذت ہے. حیوان بھی کچھ کھا کے کہتا ہے مزے کا ہے, آپ نے بھی کہا مزے کا ہے. اس سے بالاتر ایک اور لذت ہے جس میں حیوان آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے. وہ کون سی لذت ہے؟ وہ خیالی ہے, جس کے لیے آپ جسم کو بھی قربان کر دیتے ہیں. وہ مثلاً آپ نے نمبر 1 بننا ہے, آپ نے ٹاپر بننا ہے, آپ نے کوئی ٹائٹل حاصل کرنا ہے کہ میں نے مثلاً ڈاکٹر بننا ہی ہے, اور اس کے لیے آپ کھانا بھی کم کھاؤ گے, پڑھو گے, پیسہ بھی خرچ کرو گے, کچھ بھی کرو گے تاکہ وہ ٹائٹل آپ کو مل جائے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہے؟ خیالی. اس میں جن آپ کے ساتھ ہیں. لیکن تیسری لذت ہے جو کہ لذت عقلی ہے, لذت روحانی ہے. اس میں صرف اور صرف فرشتے آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. وہ لذت حقیقتاً لذت روحانی ہے, اور اس لذت کی سب سے زیادہ ویلیو, اللہ کرے ہم اس لذت کی طرف جائیں. جیسے ایک شخص ہے بیسمنٹ میں رہتا ہے, چھوٹے سے تنگ, اس کو کیا پتا دنیا کیسی ہے, باہر بھی کم نکلتا ہے. ایک ہے جو گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور میں رہتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک ہے جو پینٹ ہاؤس میں رہتا ہے اوپر. میں ٹرمپ کا دیکھ کر آئی تھی, اس کے لیے جو وسعت ہے, جس نظر سے وہ کائنات کو دیکھ رہا ہے, ہم سب وہ ہیں جو اوپر اونچا سوچتے ہیں, علوی, اور اونچائی سے دیکھتے ہیں ہر چیز کو. ہمارا دل و دماغ کھلا ملکوتی فرشتہ صفت ہمیں یہ مجلسیں بنانا چاہ رہی ہے, نہج البلاغہ قرآن بنانا چاہ رہا ہے کہ ہماری سوچ اتنی اونچی ہو, تنگ سے اس چھوٹے سے ڈبیے میں نہ رہے, چھوٹے سے بیسمنٹ میں رہنے والا تنگ نظر نہ ہو کہ صرف حیوانیت کی حد تک سوچے. تو یہاں کہتے ہیں امام کو جب اس نے دیکھا کہ امام اتنی لذت سے نماز پڑھ رہے تھے, رو کر آیا اور کہا یا ابن رسول اللہ, آپ کی نماز کہاں, ہماری کہاں, اب کیا ہوگا ہماری نمازوں کا؟ تو آپ دیکھیں جواب تو مولا نے فرمایا کہ نہیں, تم بھی رات کو جاگے تھے اور تم نے ایک بہت پیارا کام انجام دیا. کہا نہیں میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی. کہا نہیں, تم اٹھے تھے, تم نے پانی پیا تھا, پانی پینے کے بعد تم نے ہمارے جد کو یاد کیا, حسین ابن علی پر سلام بھیجا. یہ عمل اتنا پیارا ہے, عشق اہل بیت, کہ اس کی وجہ سے تمہاری نماز میں خشوع آ کر ہی رہے گا. آج میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنا چاہوں گی جنہوں نے اپنی زندگی میں 6000 مرتبہ قرآن کو ختم کیا. ہم اور آپ اگر سال بھر میں 5 قرآن ختم کرتے ہوں, 10 قرآن ختم کرتے ہوں, تو وہ 100 200 300, اگر ہم 70 سال بھی زندہ رہیں اتنا ہی بنے گا. تھوڑا آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں. رمضان المبارک میں 1 قرآن کم از کم ختم ہوا, شوال میں کتنے قرآن ختم ہوتے ہیں, پھر ماہ ذوالقعدہ میں کیا ہوتا ہے, پھر ذی الحج میں کتنے قرآن ختم ہوتے ہیں, انشاءاللہ کہ بہت ہوتے ہوں گے, اور پھر ماہ محرم میں پھر رمضان المبارک کی طرح بہار ایمان, بہار قرآن ناطق, جہاں یا حسین ہو رہا ہے وہاں پر وہ قرآن جو سرے بریدہ امام حسین نے جس کی تلاوت کی, پھر سے ہم تلاوت کرنے لگتے ہیں الحمدللہ. پھر بھی اگر ہم 10 قرآن 12 قرآن بھی سال میں ختم کریں تو بہت کم بنتے ہیں 60 70 80 سال کی عمر میں. یہ کون سی ہستی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے 7 ایئرس, جب مصر آپ تشریف لے گئیں, قاہرہ جب آپ گئیں, تو قاہرہ میں اس ہستی کے وجود کی وجہ سے تمام علوم, علم حدیث, علم تفسیر کی یونیورسٹی ابواب کھل گئے, قسمت بدل گئی قاہرہ والوں کی. کون ہے وہ ہستی ہے جو پوتی ہے امام حسن کی, جو بہو ہے امام صادق علیہ السلام کی, اور جو پھوپھی ہے حضرت شاہ عبد العظیم حسنی کی, سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا. یہ ہستی
جن کے وجود سے مصر والے صرف 7 سال آپ مصر میں رہی، ہجرت کی، آپ کو لوگ دیکھتے تھے، آتے تھے اہل مصر کہ جس انداز سے آپ کا علم، آپ کا ایمان، میں حیران ہوتی ہوں. ایک خاتون ہے نا، ایک عورت ہے، لیکن جو بیلنس لائف ہے، جو بہت ہی ماڈریشن ہے، علم میں بھی، عبادت میں بھی، اور خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، جس انداز سے آپ معاشرے میں ایکٹیو ہیں. اگر میں خواتین کا کردار آپ کو بتاؤں کہ جس انداز سے وہ اپنی سوسائٹی کے لیے اتنی پروڈکٹیو، اور سوسائٹی کے بالکل قلب میں، مرکز میں جس انداز سے اپنا کردار دکھاتی تھی، عصر امام علی میں سب سے زیادہ نظر آتا ہے. انشاءاللہ کل پرسوں یہ 3-4 دنوں میں میں نے جلدی کور اپ کرنا ہے. حارث حمدانی کی سسٹر کے بارے میں بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے. یہ بردر، یہ سسٹر دونوں امام علی کو بہت پسند تھے. تو آپ حیران ہو جائیں کہ وہ کلچر، وہ بیمار، ہم کہتے ہیں ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اسلام سے دور ہے، اس لیے ہمیں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے، عورت کچھ ہے، ورنہ اسلام میں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سیدہ نفیسہ، آپ کا وجود اتنا بابرکت، آپ کے علم اور اخلاق کو دیکھ کر اہل مصر نے آپ کو دعوت کی اور آپ وہاں گئی ہیں. اور جب آپ کی رحلت ہوتی ہے تو ان کے شوہر جناب اسحاق ان کو مدینہ واپس لے جانا چاہتے ہیں دفن کرنے. عالم رؤیا میں دیکھتے ہیں کہ نبی تشریف لائے اور کہا کہ ان کے وجود کی وجہ سے سیدہ نفیسہ کا وہ بابرکت وجود اہل مصر کے لیے باعث برکت و رحمت ہے، ان کو وہیں پہ دفن کرو. اور ابھی حرم حضرت سیدہ نفیسہ عام ہے، بہت لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے. آپ معلمہ تھیں، محدثہ تھیں، فقیہہ تھیں، اور آپ کے شاگرد پتہ ہے کون ہیں؟ امام شافعی. اہل سنت کے 4 امام ہیں نا، تیسرے جو امام ہیں امام محمد ادریس شافعی کو فخر حاصل ہے کہ آپ شاگرد سیدہ نفیسہ ہیں. اسی طرح محمد بن احمد حنبلی کو بھی یہ فخر حاصل ہے کہ وہ فخر سے جاتے تھے بی بی کے درسگاہ میں درس حاصل کرتے تھے. کون ہے شافعی؟ امام شافعی وہ ہیں جو اتنے نغمے، قصیدے، اشعار حب اہل بیت میں گاتے تھے، پڑھتے تھے، لکھتے تھے. ان کے دیوان، ان کے اشعار موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں. دیوان امام شافعی در فضائل حب اہل البیت. اتنا اہل البیت کا ذکر کرتے تھے کہ لوگ کہتے تھے ترفضتا، یہ بے دین ہو گیا ہے، یہ بے دین ہو گیا ہے. امام شافعی کہتے تھے ٹھیک ہے اگر میں بے دین ہو گیا ہوں، ان کانا رافضا بآل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضا، اگر اہل بیت کی محبت مجھے بے دین کر رہی ہے تو اے زمین و آسمان، اے جن و انس، سب کے سب گواہ رہو کہ امام شافعی رافضی بن گیا ہے. اور پھر آپ اتنے اچھے انداز سے بتاتے ہیں کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم فی عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے لوگوں، مجھے کیوں حب اہل بیت میں اشعار کہنے سے روکتے ہو؟ اپنے دوستوں کو آپ بتائیں، اسکول میں، یونیورسٹی میں امام شافعی کی ان قصائد کو یاد کریں، حفظ کریں. میں بچپن سے یہ قصیدہ امام شافعی کا پڑھتی آئی ہوں. لو فتشوا قلبی لوجدوا فیہ سطرین قد خطا بلا کاتب والعدل والتوحید فی جانب وحب اہل البیت فی جانبی. امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے دل کو چیر کے، فتشو تفتیش سے چیر کے دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، تمہیں میرے دل میں 2 سطر، 2 لائنیں لکھی ہوئی نظر آئیں گی، جس کو لکھا کس نے ہے؟ قدرت نے لکھا ہے، کسی عام کاتب نے نہیں لکھا، وہ اللہ نے لکھا ہے. وہ کیا لکھا ہے؟ قد خط بلا کاتب والعدل والتوحید ایک طرف، حب محمد و آل محمد دوسرا. اللہم صل علی محمد. امام شافعی جب بھی بیمار ہوتے توسل کرنے، دعا لینے بی بی سیدہ کے پاس آتے تھے، سیدہ نفیسہ کے پاس. اور
ان کی کرامات پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں. کرامات سیدہ نفیسہ جو معجزے ہوئے ہیں. رود نیل کا جو پانی ہے مصر میں جب وہ خشک ہو گیا تو سب کا رخ بیت سیدہ نفیسہ کی طرف. لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اپنی چادر ایک چادر دے دیں. چادر لی, اس رود میں اس نہر میں پھینکا, پانی جوش مارنے لگا. فالج زدہ لوگ قطار صف باندھے در سیدہ نفیسہ پر آتے تھے. بی بی وضو کرتی تھی, لوگ قطروں سے شفا لیتے تھے. یہودی بچی کی شفا کا ذکر پورا واقعہ کتابوں میں ذکر ہے. فالج زدہ غیر مسلمان در جناب سیدہ نفیسہ پر آ کر شفا لے رہے ہیں. جس طرح ہم لوگ قسم یاد کرنے کے لیے کبھی وسیلہ لیتے ہیں نام ابو الفضل العباس کا, ابو الفضل العباس قسم ہم کہتے ہیں نا. اہل مصر کہتے تھے سیدہ نفیسہ کی قسم. آپ دیکھیں کیا رتبہ ہے, کیا درجہ ہے. آپ کی تمنا کیا تھی, آپ کی خواہش کیا تھی. آپ معاشرے میں اتنی ایکٹیو تھی. جیسے آپ دیکھتی کہ مصر میں کہیں پر ناانصافی ہو رہی ہے, فوراً حاکم وقت کے پاس تشریف لے جاتی, خط لکھتے. آپ کے خطوط موجود ہیں جو آپ نے زمانے کے گورنمنٹ کو, زمانے کے حاکم کو لکھے. ایک مرتبہ خط لکھا, جواب نہ آیا, آپ خود خط لے کر جانے لگی. راستے میں ملاقات ہوئی حاکم کے ساتھ اور وہ تمام کے تمام حکومت والے اتنے احترام کے ساتھ بی بی سے ملے اور تمام بی بی کے ریکویسٹ جو بھی ذمہ داریاں تھیں, جو بھی درخواستیں تھیں, انہیں پورا کیا. ایسی ہستی جو علم کے میدان میں اتنی عظیم شاگردوں کو پال رہی ہیں. بشر حافی کا نام سنا ہے نا, جن کی توبہ قبول ہوئی. جب وہ چلتے تھے جہاں جہاں ننگے پیر, وہاں سے خوشبو آتی تھی. بشر نام ہے, حافی یعنی ننگے پیر والا. جو توبہ کرتا ہوا ننگے پیر چل پڑا. سب جانتے ہیں ماشاءاللہ بشر حافی, عظیم عارف. ان کے شاگرد بھی شاگرد جناب سیدہ نفیسہ ہے. عجیب تاریخ ہے. آپ دیکھیں کیا مقام ہے ایک عورت کا, اور تمنا کیا تھی جناب سیدہ نفیسہ کی. آرزو یہ تھی کہ کاش میں رب سے شکم خالی پیٹ اور میری زبان پر قرآن ہو اور میں رب سے ملاقات کروں. اور ہوا ہی ایسا ہی ہوا کہ آپ یہ آیت پڑھ رہی تھی. تاریخ نے لکھا وَلَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ دَارُ السَّلَامِ. آپ یہ آیت پڑھ رہی تھی اور آپ روزے کی حالت میں تھی. جب گھر والوں نے کہا کچھ کھا لیجئے تو آپ نے کہا یہ تو میری تمنا ہے کب سے کہ میں بہترین حالت میں رب سے ملوں. میری نظر میں وہ سب سے زیادہ ماڈرن ہے, وہ سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے, وہ سب سے زیادہ واو ہے جس کو یہ پتا ہو کہ وہ اپنے ابدی وطن میں اپنے ریئل سول فادر مدر سے ملنے کے لیے کس حالت میں جائے گا, کس پروٹوکول کے ساتھ جائے گا. امام شافعی کی جب آخری مرتبہ وہ بیمار ہوتا ہے, کسی کو بھیجتا ہے کہ سیدہ نفیسہ سے کہیں میرے لیے دعا کریں, اور سیدہ نفیسہ جواب میں کہتی ہیں کہ شافعی سے کہو کہ اب وہ لقاء الہی کے لیے انتظار کریں. پہلے سے بتا دیا کہ وقت کیا ہے. بہت سے ہمارے اصحاب ایسے تھے جنہیں پتہ ہوتا تھا کب کہاں کیسے اس حسین سفر کا آغاز کریں گے. میں بچوں کو سمجھانے کی کہتی ہوں وہ ری برتھ, جو برتھ ڈے, جو دوبارہ سے ایک برتھ ہماری ہوگی, زندگی ہوگی, ولادت ہوگی, اور اس ولادت میں جو کیک کٹے گا ایسی سمجھانے کے لیے جو استقبال ہوگا, جس عالم میں ہوگا, جس عزت کے ساتھ ہم جائیں گے, جس حالت میں ہم جائیں گے, لباس تقوی پہن کر, قرآن کا نور لے کر. قرآن کی تلاوت سے پہلے ہمیں کہا گیا نا یہ دعا پڑھو, اللہم جمل بہی وجہی وزین بہی لسانی وقوِ بہی جسدی. میرے بابا مفسر قرآن ہے, ان کی 10 جلد تفسیر کوثر بہت اچھی, جنہوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں ماشاءاللہ بہترین تفسیر. اور بچپن سے
ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہر 1-2 سال میں ایک نئی تفسیر ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن ایک نیا معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے۔ ہر زمانے میں اور زیادہ ہمارے سامنے بہت سی پوشیدہ چیزیں عیاں ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ہمیشہ ہم سب مل کر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم زین زینت حقیقی، جمال حقیقی، حسن جسے حسن کہتے ہیں، حسن ابدی۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا ہے، ہمیشہ ٹین رہنا ہے، ہمیشہ حور سے بھی بالاتر رہنا ہے، تو اس قرآن کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ جس طرح مولا نے حارث حمدانی سے کہا تمسک بحبل اللہ واستنصح، اس کو ناصح بناؤ۔ اور اگر جسم میں بھی قوت چاہیے، قرآن مینٹلی، ابھی یہ ڈاکٹر جو آپ کا لپٹن ہے، جو بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے برین کے بارے میں، اور اس کی باتیں واقعی بہت اچھی ہیں، وہ کہتا ہے ہر چیز میٹر آف مائنڈ، روح اصل ہے، وہ ڈی این اے، وہ آپ کے سیلز، وہ آپ کے جین، سب کو جو منقلب کرتا ہے، جو حسین بناتا ہے، وہ قرآن ہے۔ وہ آپ کی اچھی اس اتصال کی وجہ سے ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں انڈورفن آپ کا زیادہ نکلے، آپ میں سے وہ کیمیکلز نکلے جس سے آپ کو خوشی ملے، میرے بات کی ہے نا لذت حقیقی کی، سب سے اونچی مہنگی خوشی اگر آپ کو چاہیے تو یہ قرآن دے گا۔ ہاں، آج ہم نے یاد کرنا ہے نا اس حسن کو، جو حسن میں بھی اکبر، جو اذان دینے میں بھی اکبر، وگرنہ حسین ابن علی کا ہر فرزند علی تھا، ہر بیٹے کا نام علی، علی 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 علی، ہر بیٹی کا نام فاطمہ، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، کبھی وسطیٰ، کبھی اخرا، کبھی کبرا، کچھ لگا دیا، اصغر، اکبر، اوسط لگا دیا، نام اصل میں علی ہے، لیکن اکبر اس لیے ہے کہ وہ اکبر ہے۔ جناب علی اکبر کے بعد نور میں اور اضافہ، دل جتنا شکستہ ہو، بے کسی جتنی زیادہ ہو، وہ انسان اتنا ہی زیادہ رب سے قریب ہوتا ہے۔ ذرا تصور کرے جب آخری قربانی جناب علی اصغر کی امام حسین نے دے دی، یا اللہ، کیا نور ہی نور ہی نور، استجابت ہی استجابت ہی استجابت۔ جس طرح امام حسین نے علی اصغر کو مقتل میں پانی طلب کرنے کے لیے اٹھایا تھا، بھیک مانگ رہے تھے میرے آقا، کیونکہ آپ پر واجب تھا۔ کیسے دیکھتے اپنے بچے کو العطش کہ اس حالت میں تڑپتے ہوئے۔ ہاں، بہت سے علماء یہ بھی کہتے ہیں جب ہماری میت ہو تو وصیت یہ ہے کہ ہمارے جنازے پر جناب علی اصغر کے مسائل پڑھے جائیں، کیونکہ وہ وقت تھا کہ رب کو اتنا رحم آیا امام حسین پر کہ رب نے امام حسین کو تسلی دی اور کہا اے میرے حسین، اے میرے بیکس، میں دیکھ رہا ہوں تیرے سینے پر علی اکبر کا خون ہے، تیرے ہاتھوں میں قاسم کا خون ہے، میں دیکھ رہا ہوں تیری کمر علمدار کے بعد جھکی ہوئی ہے، اے میرے حسین، اے متر الموتور، یہ خون اپنے ریشے مطہر پر لگا اور گریہ نہ کر، کیونکہ جنت میں علی اصغر کے لیے جام کوثر آمادہ ہے۔ جنت میں ایک داعیہ کا انتظام کر دیا گیا ہے، مرضعہ کا انتظام ہو چکا ہے۔ یہ وہ آواز تھی جو عرش سے بلند ہوئی، حسین کے ان زخموں کے لیے دوا بنی۔ ہاذا دارو، آج امام عصر کے سر سے امامہ اترا ہوا ہے، ہم اور آپ تو سن رہے ہیں لیکن امام زمانہ دیکھ رہے ہیں۔ شنیدن کھی بود مانند دیدن، اسی لیے امام نے فرمایا کاش کاش میرے شیعہ جانتے میں کس طرح سے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا،
میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے عمر سعد کے لشکر والوں آؤ، خود ہی ششماہ علی اصغر کو پانی پلا دو، مجھے نہ دو۔ لیکن عزادارو، چشم فلک نے کیا منظر دیکھا، وہ تیر جو زہر آلود ہے، جو اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک ننھے سے گلے کی طرف اس طرح سے پھینکا گیا، من الاذن الی الاذن۔ کیا منظر دیکھا میرے آقا نے کہ اس تیر نے علی اصغر کو اپنے ہی خون سے ایسا سیراب کیا۔ آئیے مدد کیجئے مظلوم حسین کی، ایک قدم خیمے کی طرف بڑھاتے پھر پیچھے پھر آگے جاتے۔ پتہ ہے نا آپ کو، امام حسین نے علی اصغر کو اپنی بہن سے مانگا تھا، جناب رباب سے نہیں، کیونکہ آپ احترام کرتے تھے، آپ شرماتے تھے، آپ کو معلوم تھا جناب رباب کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کربلا عصر عاشور کے بعد جب بھی جناب رباب پانی پیتی دودھ جاری ہو جاتا، بی بی رو رو کر کہتی ہے میرے علی اصغر، ماں اس دودھ کا کیا کرے، ماں کی گود خالی، ایک کربلا میں ایک شام میں، وہ مظلوم ماں جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھا۔ عزادارو، میرے مظلوم امام کی ایک تمنا یہ تھی کہ جناب علی اصغر کا جسم پامال نہ ہو، سر تن سے جدا نہ ہو، اس لیے آپ نے خود علی اصغر کو دفن کیا۔ لیکن اے بے کس حسین، آپ کی آخری نشانی کو بھی، سر اقدس علی اصغر کو بھی نیزے پر سوار کیا گیا۔